آپ تھوڑا سا یہاں پہ ایک کمپیریزن دیکھیے، ایک طرف انجینئر مرزا اور اس کو دیے جانے والے سوال جواب، اور ایک طرف جانو جرمن اور ان کے سوالات اور مراد علی خان کے سوالات جواب دو. ان دونوں کو آپ کمپیئر کیجئے، یا دونوں کلپس کو علیحدہ کہیں سیپریٹلی دیکھیے اور دونوں کو ساتھ بیٹھ کے دیکھیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس قسم کا مزہ کا خیز صورتحال ہے کہ ایک طرف جانو جرمن صاحب اب تمہاری باری ہے. بہت چھوٹا سا سوال ہے. ارے جانو جرمن نے تمہارے سامنے ہاتھ کو ٹھوکنے کا. What do you mean by that? وہ سب پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ دیتا ہے جی، کسی سے نہیں مانگتے. اللہ دیتا ہے تو خرچ کرتا ہے. تو بڑا سیٹ جو کرپشن کر رہا ہوتا ہے، اس میں بھی گھر کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے حاذا من فضل ربی. نہیں دیکھیں، نہ کسی سے لیتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں، اور کوئی دیتا ہے اس سے لیتے بھی نہیں. مانگنا خود سے کر رہے ہیں، اللہ چلا رہا ہے. انجینئر صاحب آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں نے بتایا نا، مسلح اٹھاتا ہوں اور اس میں سے سونا نکالنا. نہیں یہ ایسا نہیں نا، آپ کوئی جادوگر ہیں کیا؟ نہیں، ویسے ہو سکتا ہے ایسے. آپ انجینئر ہیں، میں بھی انجینئر ہوں. ویسے ہو سکتا ہے ایسے. کسی مفتی علامہ سے کیوں نہیں ملتے ہیں آپ؟ میرے سے مل رہے ہیں آپ. میں ایک جرنلسٹ ہوں، میرے پاس کوئی آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا. پچھلے ہفتے ارشاد بھٹی صاحب آئے تھے، ان کو میں نے کہا ٹائم قیامت تک کہ بندہ لے. کوئی بھی نہیں آتا. مفتی طارق مسعود صاحب آئے رہے نا. مفتی طارق وہ انتظار کرتے رہے. میرے بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کون ہے؟ میرے بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کون ہے؟ آپ نے خود کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں جیلم. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ، آپ تشریف لائیں. اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ، اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں. مجھے ویسے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ آئیں، اور مجھے لگتا ہے کہ میری کرامت ہی یہ نکلے گی کہ یہ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے. دکھا تو جواب دے گا. I don't understand your question. جانو جرمن کو کہتا ہوں کہ انگریزی زبان میں قصہ بیان کرے. One, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 99. بیٹھے آپ بیٹھے. نہیں ہے ان کے پاس ڈگری نہیں ہے. چونکہ آپ نے ڈگری سے سٹارٹ کیا تھا تو میں نے اس لیے کہا کہ ہر بات اپنی جگہ پہ صحیح ہوتی ہے. آپ ماشاءاللہ آپ نرگسیت کا شکار تو نہیں ہے. نہیں میں اپنی تو بات کر رہی ہوں. چاروں طرف میں دیکھیں، میں اگر ہوں نا تو میں مجموع سے خطاب کرتا ہوں. میرا ملینز آف ڈالر کا بجٹ ہو، اور میں جا کے ایک پرائم منسٹر کے گھر میں جا کے اس کی مسجد میں رو کے دعا کروا رہا ہوں. دوسرے پرائم منسٹر کی بیوی فوت ہو جائے تو اس کا جا کے جنازہ پڑھا رہا ہوں. مجھے آپ نے کہیں پہلی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ میں مفتی یا مولانا کہلاتا ہوں. میں تو کہلواتے ہی نہیں ہوں، میں تو انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہوں. کیونکہ آپ کہلوا نہیں سکتے نا. جب سنو بات سنو. Few moments before, my good old friend Mr. Ramzan has been telling me that I should drink a glass of milk. Then I would be able to fight with a person who don't know even a single word of English. So please, why don't you excuse me? آپ کی انگریزی بولی بڑے غور فکر سے سن اور ایک ایک اکھر پر دھیان دیا. دونوں جنوں نے انگریزی بولی کے دریا بہا. دونوں نے ایک دوسرے کو بڑی چوٹیں دی. آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی. ہم نے فیصلہ تو کر دیا ہے، پر
आप लोगों को इंसाफ का यकीन दिलाने के लिए तुम लोगों से कुछ सवाल करूंगा। आप सही जवाब देंगे, ईमानदारी से जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई पूछे। मियां मुराद अली खान साहब ने जो अंग्रेजी बोली उसमें रमजान का अखर बोला। शाबाश साहब, बोला अखर, बोला शाबाश। उसके बाद साहब ने गिलास का अखर बोला। बिल्कुल साहब बोला। हाँ बोला गिलास ऑफ मिल्क। शाबाश, शाबाश। उसके बाद साहब 100 का अखर भी तुमने बोला। हाँ बोला शाबाश, शाबाश। इसका मतलब ये हुआ कि मियां मुराद अली खान साहब ने अंग्रेजी बोली बोलते वक्त हमारी बोली के 3 अक्षर रमजान, गिलास, 100 के बोले। हाँ, जानू जर्मन ने अंग्रेजी बोली में हमारी बोली का एक भी अक्षर नहीं बोला। इसका मतलब ये हुआ कि ये मलाखड़ा जानू जर्मन ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, इस वक्त सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर यूट्यूब पे और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी वीडियोस को देखने वाले लोग इस वक्त जो चीज़ यूट्यूब पे देख रहे हैं वो एक गुमसान की जंग जारी है। एक तरफ एक फितना, एक दजाल इंजीनियर मिर्ज़ा खड़ा है जो अपने अफकार, नज़रियात, गुफ्तगू, बदतमीज़ी, बदज़ुबानी, बदकलामी, इतनी चीज़ें हैं कि बोलते जाएँ तो पूरी वीडियो गुजर जाएगी। उसके साथ बज़िद है कि जो मैं कह रहा हूँ दीन इस्लाम वो है। दूसरी तरफ उलमा हैं, मुफक्कर हैं, मुफ्ती हैं, आलिम हैं, यानी जो वाक़अतन दीन की तालीम रखते हैं, डिग्रीज़ रखते हैं, 8-8, 10-10 साल मेहनत करके दीन को सीख के आए हैं। दूसरी तरफ वो तमाम लोग मौजूद हैं। इस वक्त कोई ऐसे लोग नहीं हैं सिवाय 2-3 बच्चों के जो इंजीनियर मिर्ज़ा के हक़ में वीडियो बनाते हैं, जिनका मकसद जो है वो यूट्यूब से पैसे कमाना है। कोई सीरियस सोच रखने वाला शख्स इस वक्त इंजीनियर मिर्ज़ा के हक़ में वीडियो ना बनाता है, ना बनाने का कोई रिस्क ले सकता है, क्योंकि उसके नज़रियात इंतहाई बेहुदा, उसकी सोच इंतहाई घटिया, उसकी ज़ुबान इंतहाई आमियाना और वो भी बल्कि घटिया है। तो मुख्तलिफ़ जो उलमा इस वक्त बारहा आकर उसके झूठ, उसके मुनाफ़क़त के पर्दे चाक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कब कब तुमने मुनाफ़क़त की, कब कब तुमने झूठ बोले, कब कब तुमने गुस्ताखियाँ की, ये सब कुछ वो बता रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब ने कहा कि आपको दीन का चूरन बेचना आसान काम लगा है कि इस मुल्क में जल्दी फंसाया जा सकता है। सर, पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है कि अंग्रेजी का उस्ताद जो हिसाब पढ़ा रहा है, हिसाब का उस्ताद अंग्रेजी पढ़ा रहा है। जैसे ये हमारे आम दुनिया में ये मसला है, वैसे ही हमारे मजहब में कि हमने मजहब उनके हवाले कर रखा है जिनको ना मजहब का मुकम्मल इल्म है, ना दुनिया या साइंस को मजहब से रिलेट कर सकते हैं। अब आपकी मिसाल ले लें, आप इंजीनियर थे, आज आलिम दीन बने बैठे हैं। आपने बाकायदा दीन की तालीम नहीं ली, दीन के जो मरहले थे वो तय नहीं किए, मगर धड़ा धड़ आप दीन समझा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो ये आसान काम लगा था या ये इस मुल्क में ये बेचना, ये चूरन बेचना आसान लगता है? बुखारी का नाम लेके जो हदीस बयान की हैं, जबकि उनमें बुखारी में कहीं उनका तस्करा ही नहीं। मुफ्ती इमरान साहब ने बारहा से कहा कि ये जो तुम बात कर रहे हो ये तो बुखारी मुस्लिम में है ही नहीं, तो इसका जवाब दो। कोई जवाब नहीं आया। और वो अपने मखसूस अंदाज में वो जो शातर चालाक शख्स का जो एक अंदाज़ होता है ना, जो औरतें होती हैं मोहल्लों में फसाद बर्पा करने वाले, उस अंदाज में वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल परसों डॉक्टर मौलाना तारिक जमील साहब की एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने कहा कि बुखारी का तुम्हें बुखार चढ़ा हुआ। इस बात पे उस शख्स का जो रिएक्शन था उसे देख के हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी,
کہ جی مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ کہہ دیا ہے بخاری کے بارے میں تو وہ گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں, ان پہ 295C لگتا ہے. توبہ توبہ توبہ. تو یہ ان پھپے کٹن عورتوں کا سٹائل ہی ہوتا ہے جو عام طور پر جن کا کام محلے میں لڑائی کرانا ہوتا ہے. جبکہ اس چینل کی وساطت سے آپ میری شروع والی ویڈیوز دیکھ لیں, میں نے شروع والے دن سے ہی یہی کہا تھا کہ یہ بندہ صرف اس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے کہ وہ تمام علماء جن کا تعلق مختلف فرقوں سے ہے ان کے درمیان اختلافات پیدا کرنا چاہتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو تمام علماء سٹ پٹا کر پیٹ کر بیٹھ گئے کہ یہ بات جو کر رہا ہے سر پیر ہی نہیں ہے, اس بات کا تعلق ہی نہیں ہے, کہیں کی بات کہیں جوڑ رہا ہے, کہیں کا سوال کہیں کا جواب دے رہا ہے. یہ بندہ چیز کیا ہے؟ ذہنی مریض ہے, پاگل ہے, کسی کے ایجنڈے پر ہے. اور یہ تو پہلی 3 ویڈیو میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کم از کم یہ علمی کتابی تو نہیں ہے. رہی بات یہ کہ وہ جو نعرہ لگاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, وہ اس کا ایک اور ویسے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات اللہ تعالیٰ کے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات جانے اور وہ جانے, لیکن اس کی ویڈیوز دیکھ کے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ فراڈ کر رہا ہے, یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ بندہ توحید کو اور ختم نبوت کا لبادہ اوڑھ کے اسلام کی عمارت کے اندر جگہ جگہ شگاف پیدا کر رہا ہے, اس بلڈنگ کو کمزور کر رہا ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ علماء کو اور اولیاء اللہ کو جنہوں نے اس پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد, خلفائے راشدین کی زندگی کے بعد دین کو پھیلایا, ان علاقوں تک پہنچے جہاں پہ دین کا نام و نشان نہیں تھا, وہاں اس روشنی کو پھیلایا, اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزارا, شریعت کے پابند رہے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں دیں. اور یہ گھٹیا آدمی ان کو آ کے اس طرح سے یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے گالیاں بکتا ہے. تو مطلب اس کا کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس بندے کی بیسیکلی ہے کیا, یعنی یہ بندہ کہنا کیا چاہتا ہے. فلسفی آپ کو اس کی کوئی سمجھ نہیں آئے گی, کبھی یہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, کبھی یہ کچھ, ایک ہی موضوع پہ 3 4 باتیں اس نے کی ہیں. اور یہ تمام کا تمام انداز اس گھٹیا انداز میں, اتنا گھٹیا تو اس کا بھی نہیں تھا جو مرزا قادیانی تھا, اس کا بھی نہیں تھا جتنا اس کا ہے, کیونکہ اس نے پھر بھی 4 حرف پڑے ہوئے تھے, 4 مناظرے جیتے ہوئے تھے. یہ تو مناظروں کا نام لیں تو اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ تو شروع کہتا ہے کہ میں نے تو کام ہی اس طرح سے شروع کیا تھا کہ مناظرہ میں نہیں کروں گا. ظاہر ہے اسے پتہ تھا کہ مجھے آتا جاتا کچھ ہے نہیں. پھر آپ کو دیکھا ہوگا مجھے میری پچھلی ویڈیوز میں کہ کس طرح سے اس نے بار بار چیلنجز کیا مفتی مسعود صاحب کو, اور یہ کہا کہ مجھے پتہ ہے وہ نہیں آئیں گے, اور وہ آ گئے. جب وہ آ گئے تو اس نے کہا یہ بڑوں سے لکھوا کے لائیں, یہ کریں, آپ کیمرہ نہیں لے کے آ سکتے, آپ سوال نہیں پوچھیں گے, آپ یہاں بیٹھیں گے, آپ چپ کر کے بیٹھیں گے, بلا بلا بلا. اور اس کے باوجود بھی اس نے ان کو اندر نہیں آنے دیا. اللہ الرحمن الرحیم. 48 گھنٹے مجھے جہلم میں آئے ہوئے مکمل ہو چکے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور میں نے 48 گھنٹے پہلے یہ ریکارڈ کروایا تھا کہ میں اسپیشل کراچی سے جہلم آیا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے جہلم کراچی سے 20-22 گھنٹے کا سفر ہے, کافی دور ہے جہلم. اور میرا مقصد صرف اور صرف انجینئر صاحب سے ایک محبت کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں بات چیت کرنا تھا. کتابوں کا پورا بورا لے کر آیا تھا میں, تاکہ ہم اتنے عرصے سے جو یوٹیوب پہ جو ایک بحث مباحثہ چل رہا ہے وہ ختم ہو, محبت سے آپس میں بات چیت ہو. اچانک نہیں آئے, 1 مہینہ پہلے بتا. وہ تو سر جو بھی ہماری بات سن رہے ہیں نا. 1 منٹ سر کیمرے بند کیجیے. نہیں ہے کیمرے کی یار, کیوں بند کیمرہ نہیں, آپ کل آپ کہیں کہ ہم نے ہمارے سارے ریکارڈنگ ہوئی ہے. میں سر انتظامیہ کا بندہ ہوں, مجھے کچھ نہیں پتا. آپ میرے منہ میں کوئی الفاظ ڈالیں گے تو مجھے تو نہیں پتا. میں انتظامیہ کا بندہ ہوں, میں آپ کو سب نہیں بتانا چاہتا. باقی اور میرا یہ ہے کہنے کا کہ ہم نے جانا ہے, اپنی کتابیں بھی لے کے جانی ہیں, پلس اپنے موبائل اور اپنے کیمرے بھی لے کے جانے ہیں. تو اس کا یہ تو کردار ہے. اب آتے ہیں اس کی جو گفتگو ہے. تو ناظرین, بائی چانس کل میں یوٹیوب پہ کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا تو میری نظر سے ایک پی ٹی وی کا ایک ڈرامے کا کلپ گزرا. پی ٹی وی پہ ایک عروج کا دور تھا, اور پی ٹی وی پہ پاکستان کے بہترین کریٹو لوگ کام کر رہے تھے. ڈائریکٹر, پروڈیوسرز تھے, ایکٹرز تھے, ایڈیٹنگ والے لوگ تھے, رائٹرز تھے. وہ ایک سے بڑھ کے ایک بڑے لوگ تھے, اور ایک سے بڑھ کے ایک اچھا کام کر رہے تھے. تو اسی دور میں ایک ڈرامہ بڑا سپر ہٹ گیا. ڈرامے کا نام تھا چھوٹی سی دنیا. اور چھوٹی سی دنیا کے ایک گاؤں کا منظر ہے, اور اس گاؤں کے منظر میں اب یہ صورتحال ہے کہ ایک حقیقی پڑھا لکھا بندہ جو اپنے گاؤں چھوڑ کے باہر کے ملک جاتا ہے, ولایت جاتا ہے, انگلینڈ جاتا ہے, وہاں سے سیکھتا بھی ہے, پڑھتا بھی ہے, اپنے انگلش حلیے کے ساتھ اپنے ملک واپس آتا ہے, گاؤں جاتا ہے.
تو وہاں پہ ہمارے پاس دیہاتوں میں اس طرح کی زندگی ہوتی ہے کہ ایک مقابلہ بن گیا جی کہ اس کو جو انگریزی آتی ہے اس سے اچھی انگریزی تو ہمارے دیہات میں رہنے والے ایک اور بندے کو اس سے زیادہ اچھی انگریزی آتی ہے. تو وہ صاحب جو گاؤں آتے ہیں انگلینڈ سے یا باہر سے بیرون ملک سے پاکستان پلٹتے ہیں, ان کا ڈرامے میں نام مراد علی خان ہوتا ہے, اور جو بندہ دیہات میں رہ کے الٹی سیدھی انگریزی بول رہا ہوتا ہے اور وہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوتا, اس کا نام ہوتا ہے جانو جرمن. اب جانو جرمن اور مراد علی خان کے درمیان گاؤں کی ایک پنچایت میں انگلش کا مقابلہ رکھ دیا جاتا ہے, اور گاؤں کے ان پڑھ جو پنچ ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ ان میں سے صحیح انگریزی کون بولتا ہے اور غلط کون بولتا ہے. تو اس میں سے ایک جو بزرگ ہیں جو اس پنچایت کے سربراہ ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اس میں تین پہلے یہ تینوں سوال پوچھیں گے اور پھر ایک سٹوری سنائیں گے. تو پہلا سوال جو ہے جانو جرمن سے کہا جاتا ہے کہ تم انگریزی میں پوچھو, تو جانو جرمن اس کے لیے پہلا لفظ بولتا ہے دیٹ. اب اس کا مراد علی خان جواب دیتے ہیں کہ واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ. اچھا, دوسرا سوال ہوتا ہے شاید دس, تو وہ کہتا ہے واٹ آر یو سیئنگ, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. پھر اس طرح سے تیسرا بھی وہ اسی طرح کا کوئی لفظ بولتا ہے, تو جس پہ مراد علی خان انگریزی میں جواب دیتا ہے کہ کچھ خدا کا خوف کرو, تم کیا کہہ رہے ہو, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, تم کوئی سوال کرو, یہ کیا کہہ رہے ہو. اور وہ اس بات پہ بڑا حیران ہو رہا ہوتا ہے. اس بات پہ اب جو جانو جرمن ہے وہ جو دس دیٹ دیس دوز بیان کر رہا ہوتا ہے وہ بہت ذرا اچھل کے ذرا مونچھوں کو تاؤ دے کے بڑے سٹائل سے ذرا کر رہا ہوتا ہے. اور مراد علی خان اس بات پہ حیران ہوتا ہے کہ اس بندے کو میرے مقابلے پہ بٹھا دیا, میں تو بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا, یہ انگریزی بول ہی رہا ہے, اس کو تو انگریزی آتی نہیں, یہ کیا بات کر رہا ہے. اور گاؤں والے اسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پریشان ہو رہا ہے اس کی انگریزی سے, تو کوئی اس کو دودھ کی آفر کر رہا ہے, اس کو پنکھے جھل رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اور جانو جرمن کے ساتھ بھی ظاہر ہے لوگ بیٹھے ہیں اور بڑھ کے مار رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی جانو جرمن جو ہے کیسی کلاس کی انگریزی بول رہا ہے. اور پھر آخر میں وہ بوڑھا پنچایتی جو بابا ہے, بزرگ پنچایت کو ہیڈ کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ اب آپ اپنی سٹوری سنائیے. تو جس میں جانو جرمن ہے وہ الٹی سیدھی انگلش کی گنتی سنا دیتا ہے, 1 2 3 4 11 19, اور ایک انداز میں سناتا ہے جیسے لگے کہ یہ انگلش میں کچھ بول رہا ہے. سننے والے سیدھے ان پڑھ ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں کہ جانو جرمن کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد جب باری آتی ہے مراد علی خان کی, تو مراد علی خان سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ سٹوری سنائیے. تو مراد علی خان جو سٹوری سناتا ہے اس میں وہ بتاتا ہے کہ میں تو حیران ہوں کہ یہ کس طرح کی گفتگو جاری ہے, میں تو اس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتا تھا, اور میں حیران ہوں یہ لوگ میرے ساتھ کس طرح بیہیو کر رہے ہیں. یہ ابھی جو چچا اصغر ہے اس نے مجھے پانی کا ایک گلاس دیا, تو میں تو حیران ہوں کہ میں کیوں یہ پانی کا گلاس پیوں. تو اس طرح کر کے وہ انگریزی بولتا ہے. اب بابا جی کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی مقابلہ بڑا زبردست رہا, دونوں پارٹیوں نے بڑے زبردست حملے کیے, اور دونوں پارٹیاں تقریباً برابر تھیں, لیکن آخر والے جو سٹوری ٹیلنگ ہے, کہانی سنائی گئی ہے, اس میں مراد علی خان نے جانو جرمن نے اردو کا اور پنجابی کا کوئی ایک اور بھی لفظ نہیں بولا, اور جو مراد علی خان ہیں انہوں نے انگریزی بولتے ہوئے 2 اردو کے لفظ, ایک اصغر جو شخص پانی پلانے والا تھا اس کا نام اردو میں لیا, اور ایک لفظ گلاس بھی اردو کا لفظ ہے, تو اس نے وہ 2 لفظ بولے, لہٰذا یہ مقابلہ ہار گیا اور جانو جرمن جیت گیا. جب یہ چھوٹا سا کلپ میں دیکھ رہا تھا تو میں ہنس بھی رہا تھا, اور یقین کیجئے پہلا خیال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ بالکل وہ سین ہے اس میں کہ ایک طرف جو ہیں علماء بیٹھے ہیں جو واقعتاً علماء ہیں, جو دین کا علم رکھتے ہیں, جن کا تجربہ ہے, جن کو سچ کا حق کا پتہ ہے, جن کو احادیث کے اوپر عبور ہے, جن کو ترجمہ تفسیر پہ عبور ہے, وہ لوگ بیٹھے ہیں. اور ایک طرف ایک بندہ بیٹھا ہے جس کو ٹامک ٹوئیاں مارنا آتا ہے, جس کو نعرے مارنا آتا ہے, جس کو گپے مارنا آتا ہے, اور جس کو یہ پتہ ہے کہ جو سننے والی آڈینس یوٹیوب کی ہے انہوں نے کون سا جا کے چیک کرنا ہے, یہ ان کو آتا ہے یہ ساری چیزیں. تو وہ دھڑا دھڑ الٹے سیدھے بیان, اور ہر بات کے اینڈ میں بابت شاہی کوئی نہیں, سوال کوئی بھی ہو بابت شاہی کوئی نہیں, سوال کچھ بھی ہو بابت شاہی کوئی نہیں, اور پھر اینڈ میں تو کہتا ہے نبی بھی شاہی کوئی نہیں, حسن بھی شاہی کوئی نہیں, اہل بیت بھی شاہی کوئی نہیں, صحابہ بھی شاہی کوئی نہیں. وہ چلتا گیا. یہ بھی ہم آج سے 6 ماہ پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ آپ خاطر جمع رکھیے, یہ نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرے گا, یہ امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کرے گا, یہ سارے دعوے کرے گا, آپ فکر نہ کریے. جس طرح کو اس کو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے, اور وہ آپ کو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے, اور جس طرح وہ شعلہ بیانی کا اس کو بخار چڑھا ہوا ہے, اس کے دماغ میں سوار ہے, اور جس کو عزت وغیرہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے,
یہ بندہ کسی بھی حد تک جائے گا. اور ابھی بھی ہماری یہ رائے ہے کہ یہ ابھی رکا نہیں, یہ دیکھتے جائیے. یہ ان قریب اپنی زبان کی وجہ سے کسی ایسی بڑی مصیبت میں پھنسے گا کہ اس کا وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. بچ ابھی بھی اسی لیے رہا ہے کہ یہ کوئی بھی گھٹیا بات کرتا ہے اور اس کے بعد فٹافٹ سے ایک جملہ بول دیتا ہے کہ ہم تو توحید کا کام لے کے چل رہے ہیں, ہم تو ختم نبوت کا جو مشن لے کر چل رہے ہیں. حالانکہ ان دونوں مشنز کو جتنا نقصان اس علی مرزا نے پہنچایا ہے وہ ناقابل یقین ہے. آپ تھوڑا سا یہاں پہ ایک کمپیریزن دیکھیے, ایک طرف انجینئر مرزا اور اس کو دیے جانے والے سوال جواب, اور ایک طرف جانو جرمن اور ان کے سوالات اور مراد علی خان کے سوالات جواب دو. ان دونوں کو آپ کمپیئر کیجئے یا دونوں کلپس کو علیحدہ کہیں سیپریٹلی دیکھیے اور دونوں کو ساتھ بیٹھ کے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس قسم کا مزہ کا خیز صورتحال ہے کہ ایک طرف حقیقی علمی کتابی لوگ ہیں جو واقعی دین کا علم رکھتے ہیں, اور ایک طرف یہ جاہل ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل جانو جرمن سے ملتا جلتا ہے. آپ دیکھیں گے محظوظ بھی ہوں گے. اور ویسے بھی میں پہلے ہی عرض کر چکا, ایک اور مفتی صاحب ہے وہ بھی اس کو کہہ چکے ہیں کہ یہ دینی اداکار ہے, یہ مذہبی اداکار ہے, یہ صرف اداکاری کرنے آتا ہے. میری بھی اس سے پورا ان سے میں متفق ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے. میں پہلے بھی اس کو ریلیجس انٹرٹینر قرار دے چکا ہوں. بس یہ آتا ہے, ان کو اسے پتہ ہے میں گالیاں دوں گا لوگ سنیں گے. یوٹیوب پہ اسی طرح کی آڈینس ہے, یہ وہی کر رہا ہے جو یوٹیوب کی آڈینس سننا چاہتی ہے. اس نے اس کے الگورتھم کو سمجھا ہے. ایک ٹیم بیٹھی ہے, 3-4 لوگ بیٹھے ہیں یا 10 ہیں یا 20 ہیں, وہ ہم نہیں جانتے, لیکن وہ اس کو اس طرح سے پروموٹ کر رہے ہیں, پروپیگیٹ کر رہے ہیں. باقی کا یہ خود کر لیتا. اپنی تعریفوں میں تو اس نے خود کو ابھی تک پتہ نہیں کیا کیا ثابت کر چکا ہوا ہے, اور آگے اس کا کیا کیا ثابت کرنا ابھی باقی ہے. لہذا آپ ان دونوں ویڈیوز کو دیکھیے, انجوائے بھی کیجئے اور تھوڑے ہوش کے ناخن بھی لیجئے. وہ لوگ جو خاص طور پر ابھی بھی کہتے ہیں خدا نخواستہ کہ یہ شخص ٹھیک ہے, آپ بے شک بابے وہ جو جیلی ہیں, 2 نمبر ہیں, جو آپ کو تویز دیتے ہیں, جو آپ کو الٹی سیدھی باتیں سکھاتے پڑھاتے ہیں, وہ بابے ہیں ہی نہیں. بابے وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں صرف دین پر عمل کیا, بہترین طریقے سے کیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے, ان کی سیرت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کی. وہی ولی اللہ ٹھہرے, وہی عزتوں والے ٹھہرے. اور آج بھی ان کے جو مزار ہیں وہاں پر میلے لگے ہیں, لوگ آتے ہیں, ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرنے بھی آتے ہیں کہ آپ نے دین کے لیے اتنا کام کیا. جن باتوں کا یہ ذکر کرتا ہے یہ کام شعبدہ بازوں کے اور میجیشنز کے ہوتے ہیں, یہ بابوں کے نہیں. تو یہ بکواس جو کرتا ہے خام 2 چیزوں کو آپس میں مکس اپ کرنے کے لیے, یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے. اور یہ دین اسلام کے جو ہماری تعلیمات ہیں دین اسلام کی, قرآن پاک کی, حدیث کی, یہ اس کو قدغن لگانے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے, اور اگر یہ باز نہیں آتا تو اسے نشان عبرت بنا دے تاکہ دوبارہ کوئی شخص اس طرح کی جرت نہ کرے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. جانو جرمن صاحب اب تمہاری باری ہے. مراد علی خان, بہت چھوٹا سا سوال ہے. ارے جانو جرمن نے تمہارے سامنے ہاتھ کو What do you mean by that? کہ دکھا اب کے دکھا تو خاموش جواب دے گا. I don't understand your question. جانو جرمن کو کہتا ہوں کہ انگریزی زبان میں قصہ بیان کرے. One, 2, 3, 4, 5. 5, 8, 9, 99. بیٹھے آپ, بیٹھے. جب سنو بات سنو. Few moments before, my good old friend
Mr. Ramzan, has been telling me that I should drink a glass of milk. Then I would be able to fight with a person who don't know even a single word of English. So please, why don't you excuse me? आपकी अंग्रेजी बोली बड़े गौर फिक्र से सुनी और एक एक अक्षर पर ध्यान दिया। दोनों जनों ने अंग्रेजी बोली के दरिया बहा दोनों ने एक दूसरे को बड़ी चोटें दी। आपने देखा भी और सुना भी। हमने फैसला तो कर दिया है, पर आप लोगों को इंसाफ का यकीन दिलाने के लिए तुम लोगों से कुछ सवाल करूंगा। आप सही जवाब देंगे, ईमानदारी से जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई पूछे। मियां मुराद अली खान साहब ने जो अंग्रेजी बोली उसमें रमजान का अक्षर बोला। शाबाश साहब, बोला अक्षर, बोला शाबाश। उसके बाद साहब ने गिलास का अक्षर बोला। बिल्कुल साहब बोला। हाँ बोला, गिलास ऑफ मिल्क। शाबाश, शाबाश। उसके बाद साहब 100 का अक्षर भी तुमने बोला। हाँ बोला। शाबाश। इसका मतलब ये हुआ कि मियां मुराद अली खान साहब ने अंग्रेजी बोली बोलते वक्त हमारी बोली के 3 अक्षर रमजान, गिलास, 100 के बोले। हाँ, जानू जर्मन ने अंग्रेजी बोली में हमारी बोली का एक भी अक्षर नहीं बोला। इसका मतलब ये हुआ कि ये मलाखड़ा जानू जर्मन ने